عنوان ہے تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لوگوں کے حال یہ ہو چکے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تو کسی سیاسی بندے نے مجھے بلایا تو مجھے کہتا ہے آفا صاحب سارے نے آنا ہے، سارے نے تے کسی دے خلاف گل نہیں کرنی ہے۔ اندازہ کرو ہے وہ اللہ دے بندے ہو، جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گل کران گے تے سارے دی نفی نہیں ہوئی جاندی۔ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں؟ یہ جو میں باتیں آپ کو سمجھانے لگا ہوں نا، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ۔ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مجھے بتائیں، آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں یا کسی تصورات کے کسی تصور کے اندر کبھی خیال آ سکتا ہے کہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ اس کو ذرا تھوڑا اور سادہ کر دیں۔ خیال آ سکتا ہے؟ کبھی آیا ہے؟ آئے ہائے ہائے، قربان جائیں، کیونکہ حضور تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں۔ اعلی حضرت نے فرمایا لا الہ الا اللہ کے شروع میں جیڑا لا ہے نا، لا نبی آبادی کے شروع کے اندر بھی وہی لا ہے۔ بات سمجھیے گا ذرا، کبھی آ سکتا ہے ذہن کے اندر خیال کے کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کے شروع میں جو لا ہے یہ نفی، کمال نفی ہے۔ فرمایا جس طرح کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح قیامت تک میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باتیں جتنے طلباء بیٹھے ہو آپ بھی ذرا سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ سب کو عالم بعمل بھی بنائے۔ نیت کرو، حافظ بن جانا کافی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن آگے قرآن کو سمجھنا، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب بھی حفاظ نظر آئیں ان کو دوسروں سے زیادہ پروٹوکول دیا کرو تاکہ ان کو پتہ لگے فزکس پڑھنے والے کی ویلیو ہو رہا ہے، قرآن پڑھنے والے کی ویلیو ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی قدر کا آپ کو قیامت والا دن اندازہ ہوگا۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں قرآن پڑھنے کی تلقین کی۔ سنو ذرا، آپ کو پتہ لگے یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے جس کو آپ نے بڑا کچھ سمجھ رکھا ہے۔ یہ تو حضرت والا صرف سانس رکنے کی دیر ہے۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ہے، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، تو ان دو جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ سارا حضرت انسان کا پروٹوکول، یہ ساری پاپولرٹی صرف ایک سانس کے رکنے کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن مل اسی کا ہی پڑتا ہے۔ پہندا کہ نہیں پہندا؟ نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا تو قرآن نہ اپنے پڑھنے والوں کے پاس آئے گا تو کہے گا مجھے پہچانا نہیں ہے، مجھے پہچانا نہیں ہے۔ اب لوگوں کے اوپر ٹینشن ہی اتنی ہوگی ہے، وہ کہیں گے آپ کون ہو؟ اب تم تو بھول چکے ہوگے، لیکن قرآن کہے گا یاد کر جب تم وقت نکال کے مجھے پڑھا کرتے تھے، یاد کر جب تم وقت نکال کے مجھے پڑھا کرتے تھے۔ اب سنو جو اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، یہ میں اس لیے بتانے لگا ہوں چلو طلباء کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور ان کے جو والدین ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی چادر عطا فرمائے گا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سب سے قیمتی ہوگی۔ وہ کہیں گے یا اللہ کوئی عمل ایسا کیا ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چادر پہنائی جاتی۔ وہ فرمایا وہ جو تم نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا تھا۔ تو یہ جو بات آپ کو بتانے لگوں نا، طلباء بھی خصوصی طور پہ اس کو سمجھیے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ فتویٰ دیا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی اس سے صرف دلیل طلب کرنے کے لیے جائے نا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کوئی اسے معجزہ طلب کرنے کے لیے جائے نا کہ اگر تو نبی ہے تو یہ کر کے دکھا، یہ کر کے دکھا، فرمایا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے اس نے امکان نبوت کو تو مانا ہے نا، کہ ہو سکتا ہے یہ نبی ہو، معجزہ دکھائے تو ہو سکتا ہے کہ نبوت ثابت ہو۔ فرمایا امکان نبوت کو تو ماننا ہے نا، فرمایا اس لیے یہ بھی بے ایمان ہو جائے گا، یہ بھی دارا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب کو ایسا آخری بنایا ہے، ادھر سکتا سکتا بھی نہیں چلنا کہ ہو سکتا ہے، ادھر سکتے کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ یہاں پہ ایک بات نا آپ کو بتاؤں، بڑا آپ کو لطف آئے گا، ہو سکتا ہے پہلی دفعہ آپ سن رہے ہو۔ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے نا، اگر آپ گوگل کے اوپر سرچ کر کے دیکھ لو، جو اس کی قبر ہے نا، وہاں پہ تاریخ وفات لکھی ہے، تاریخ ولادت نہیں لکھی۔ 1904 میں شاید یہ دنیا سے گیا۔ کیوں؟ آپ کا کوئی بڑا چلا جائے، لکھا جاتا ہے نا اس وقت پیدا ہوئے، اس وقت دنیا سے چلے گئے۔ یہ پیدا ہوا 1860 میں، دنیا سے گیا 1904 میں، صرف لکھا ہوا ہے 1904، 1860 نہیں لکھا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنی کتاب میں لکھا تھا، او لوگوں میری جڑی عمر ہوے گی نا، او ہوے گی 80 سال۔ تسی نہیں سمجھے؟ اپنی کتاب میں اس نے لکھا کہ میری عمر ہوگی وہ 80 سال ہوگی۔ اب لکھ دیا جاتا کہ اس وقت آئے ہیں اور اس وقت دنیا سے یہ گیا ہے، تو لوگوں نے کہنا تھا کہا کہ تو کچھ گئے تھے، تو پتہ یہ چلا میرے نبی نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا۔ فرمایا میرے بعد جڑا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا سلاسون کذابون، میں ذرا اس کا ترجمہ ذرا اپنے ذوق میں کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ فرمایا کذابون، انہاں دی پہلی نشانی ہے وہ رج کے جھوٹے ہون گے۔ اب ایک حال یہ ہے، 80 سال ہوئے گی تے اسی تو پہلے ہی دنیا تو چلے گئے، قربان جائیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ ہوگا، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کو زندہ دلیل دینے لگوں، ذوق آئے تو کہنا سبحان اللہ، اپنی حاضری کا ثبوت دینا۔ میرے نبی پاک نے 1450 سال پہلے کہا تھا، فرمایا صحابہ جڑے پہاڑ نہیں ویچتے پہ مکہ پاک دے، ایرے تے سبزہ آنا جے، پچھلے دنوں بارشاں پئیاں نہیں، آیا کہ نہیں آیا؟ 1450 سال پہلے۔ او یار سبزہ نکلنا ہے، پہلے کبھی کسی نے دیکھا ہے مکے کے پہاڑوں پہ سبزہ؟ سمجھو اس چیز کو، اللہ کے بندو سچے نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ ہم سچے نبی کے مان، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا۔ اور دیکھو قرآن مجید کی ایک آیت نہیں، بیسیوں آیات جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں کہ حضور آخری ہیں۔ لوگ مجھے پچھلے دن ایک بندہ کہنے لگا مرزا جیلمی دے انے فالوور بن گئے نے، وہ میں کہ فالوور بنن دی کیڑی وڈی گل ہے، لوکاں نے تے وڈے مرزے نو مننا شروع کر چھڑے، یہ تو چھوٹا ہے، لوگوں نے تو بڑے کو ماننا شروع کر دیا تھا۔ اندھے تھے وہ، عقل نہیں کام کرتی تھی ان کی۔ اللہ کے بندو اپنے پہ ناز کیا کرو، جیسے بھی ہیں مصطفیٰ کے ہیں۔ یہ جو بات آپ کو بتانے لگو، اللہ یہ دیکھو صراحتاً قرآن مجید کے اندر آ گیا وخاتم النبیین، تمام مفسرین کا اس بات پہ اجماع ہے وخاتم النبیین۔ یہاں پہ جو خاتم آیا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ حضور آخری ہیں، حضور آخری ہیں۔ ان گل سنو ذرا جڑی تم سمجھا لگا۔ پچھلے دنوں مرزا جیلمی دا کلپ آیا، کہندا خاتم النبیین دا ترجمہ جڑا مرزیاں کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے انہاں، ہاں کلپ ہے یہ، کوئی ایسی نہیں یوٹیوب پہ جا کے آپ دیکھو۔ اس نے کہا کیوں؟ عربی ڈکشنری کے اندر ہے خاتم دا مطلب ہوتا ہے مور لان والا،
وہ کہتے ہیں کہ جڑا ساڈا مرزا سی نا امی نبی سی، مطلب ہے وے کہ حضور جی دے تے مہر لا دین وہ بھی نبی ہے۔ اب اس کا ہم نوا کیڑا بنا؟ پتہ یہ چلا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی جذباتی بڑی بات کرتے ہیں، او بھائی میرے جذبات اپنے ابے واسطے کڑدا پیا یا اپنے نبی پاک واسطے کڑدا پیا؟ میں اپنے نبی کے لیے بول رہا ہوں یا میں اپنے ابو کے لیے بول رہا ہوں؟ بتاؤ تو صحیح۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یاد رکھنا یہ بڑا سوکھا کام ہے نماز پڑھا کرو، یہ بڑا سوکھا کام ہے زکوٰۃ دیا کرو، یہ بڑا سوکھا کام ہے روزے رکھا کرو، آپ ہی کہہ سکتے ہو۔ لیکن دوستو یاد رکھنا اس دور کے اندر حضور کی ختم نبوت پہ بات کرنا، نبوت سے رسالت پہ بات کرنا، یہ کام کوئی سوکھا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا جو کرتے ہیں ان کی مخالفت میں نہ آنا۔ کیوں؟ پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا تھا اس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتانی ہے، جو تو ہی سمجھ گئے نا، ایک بندے کو بھی سمجھ آئے تو مجھے پتہ لگنا چاہیے بات پہنچی ہے۔ وہ کہندے نے خاتم النبیین مور لگانے والے تو جس پر حضور مور لگا دے، حضور مور لگا دے وہ بھی نبی، تو لہٰذا مرزے تے مور جیڑی ہے نا وہ حضور نے لائی۔ ایسے ایک جملے کا ذوق لے ہو، اچھا جی انے 100 سال بعد مرزے تے مور لائیے، صدیق اکبر تے کیوں نہیں مور لائی؟ سمجھ رہی ہو میری بات؟ مت دیکھو ان لوگوں کی کیسی ماری گئی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مور کیوں نہیں لگائی؟ حضرت عثمان غنی پہ مور کیوں نہیں لگائی؟ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جن کے بارے میں فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے، آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے، انہاں تے مور نہیں لائی، ایرے تلا چھڑی۔ کوئی گلاں کو منن والی آندی ہیں؟ اے جڑے میرے بزرگ ہیں نا اس گل دا لطف لینا تو ہسا رہے ہیں، وہ کہندے نے حضور نے مور لائی تے وہ نبی بن گیا۔ میں قبلہ دی توجہ چاہاں گا، اللہ دے او بندے او ایدے چ بھی جھوٹے نے۔ کیوں؟ بات کو ذرا سمجھنا، میں اس لیے تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کروں تاکہ تجسس پیدا ہو۔ ایدے چ بھی جھوٹے نے کہ نبی پاک نے مور لائی تا غلام احمد قادیانی نبی بن گیا۔ کیوں جھوٹے نے؟ یہ توجہ رکھنا، نبی دا کام نہیں ہوندا نبی بنانا، رب دا کام ہوندا نبی بنانا۔ وہ 1,24,000 آیا ہے، سنا کسی کے بارے میں کہ فلانے کو نبی نے نبی بنایا ہے؟ قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، بندہ عبادت کی وجہ سے نبی نہیں بنتا، نبی کا انتخاب رب کرتا ہے۔ تو جو نبی بناتا ہے نا اس نے کہا ہے وخاتم النبیین، آخری بنایا ہے تو محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد، سارے بولے مقام مصطفیٰ، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب وخاتم، ایک تو یہ پتا لگا کہ وخاتم النبیین ترجمہ یہ ہے کہ حضور آخری ہے، سارے بولو حضور آخری ہے۔ اوہ اللہ دے بندیو، اس حدیث کا میں اتنا لطف لیتا ہوں نا آپ کو پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں آپ کے اندر بھی وہ پیار کا لیول اس طرح کا ہے کہ اس حدود کا تو ہر فرمان ہی بڑا سونا ہے، لیکن اس کا بڑا میں لطف لیتا ہوں۔ کیا ہائے ہائے، حضور نے فرمایا میں نبی آخری تسی امت آخری۔ مزہ آتا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بات۔ یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ سب سے آخر میں کیوں رکھا گیا؟ چلو 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، سب سے آخر میں کیوں رکھا گیا؟ معراج کی رات، اور دیکھو حضور کی وجہ سے کرم کتنا ہوا ہے۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیری امت کو جڑی نعمتیں دی ہیں ان میں ایک نعمت یہ بھی ہے ان کی عمریں میں نے کم رکھی ہیں تاکہ زیادہ گناہ نہ کر سکے، ان کو مال میں نے کم دیا ہے تاکہ حساب کے اندر زیادہ ان کو مشکل نہ پیش آئے۔ اب آخری بات ذرا سننا، یقین کرو ساری دنیا کی دولت بھی دے دو اتنا ریلیف نہیں مل سکتا۔
بہت خوب، بہت خوب۔ کہو سبحان اللہ۔ اب جو اگلی بات آپ کو بتانے لگا ہوں ذرا سنو، یہ سب سے آخر میں کیوں رکھا گیا ہے؟ ہمیں سب سے آخر میں کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ پچھلی امتوں کے بارے میں پڑھ کے دیکھ لو، انہوں نے گناہ کیے، کئیوں کو جوؤں کا عذاب آ گیا، کئیوں کو مینڈکوں کا آ گیا، کئیوں کو باندر بنا دیا گیا۔ کی کیڑا گناہ نہیں ہوندا؟ سب کچھ ہوندا کہ نہیں؟ سانو کی آکھیا؟ تانوں ادوں پوچھاں گا۔ بات کو ذرا سمجھنا، ہمیں کیا کہا؟ قیامت والے دن ٹھیک ہو جاؤ، درست کر لو اپنے آپ کو، اپنی تربیت کرو، تزکیہ کرو، قیامت نہیں نہ قیامت والے دن پوچھاں گا۔ اب یہاں پر مفتی یاما یارحان نیمی گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ ہے بڑی سونی بات لکھ کے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچہ گھر کے اندر آئے نا، بچہ گھر کے اندر آ جائے اور اس نے کوئی غلط حرکت کی ہو تو اگر ابو کو غصہ آیا ہو نا تو وہ فوراً سزا دے دیتا ہے، اور اگر اس نے ٹالنا ہو نا وہ غصے میں کہہ دیتا ہے چل سویا تینوں سویرے پوچھاں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ یہ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کچھ ہلے بھی نہیں پہنچے۔ او مارنا ہوندا تے راتی مارنا سی انہیں اے نہیں سی کہنا تینوں سویرے پوچھاں گا۔ ہمیں کیوں کہا؟ اس وجہ دے نال او اور نے تسی مصطفیٰ دے ہو۔ وہاں تمن نبی جین میں جڑا پیا، مجھے تو لگتا ہے ساری تقریر ختم نبوت پہ ہو رہی، لیکن میں کچھ باتیں سناؤں گا۔ اب دیکھو ذرا، وہاں تمن نبی جین، اس میں ایک پیار ہے، ایک تو عقیدہ پتہ لگتا ہے نا، کون سی بلا عقیدہ یہ پتہ لگتا ہے حضور آخری ہے، تمام انبیاء میں سب سے آخری۔ اور یہاں پہ یہ بھی سنو، میرا نبی نبوت ملنے کے اعتبار سے پہلا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں یاد رکھنا، نبوت ملنے کے اعتبار سے حضور پہلے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ ساری کتاباں بھی چند سال پہلے لٹریچر آیا، انہاں آکھیا جی 40 سال کے بعد نبی، 40 سال کے بعد نبی۔ اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ممبروں پہ بیٹھ کے نہ کہتے ہیں کہ جب حضور دنیا میں آئے تو حضور کہہ رہے تھے ربی حب لی امتی، تو انہوں کو پوچھے جی تو نبی کوئی نہیں تو امت کی نہ دی؟ اندازہ کرو، کہاں گئی ترمذی کی یہ روایت، من کان نبی جاؤں و آدم بھائی۔ ایک اور طبقہ سنو، میں آپ کو ذوق کی بات بتاؤں، ایک نے لکھا، میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا اول ہونا آخر ہونا یہ کوئی فضیلت کی باتیں نہیں ہیں۔ پہلا ہونا آخری ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ کاش کہ آپ اس بات کو سمجھ سکو جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا یہودیوں نے یہ کہا کہ بیت المقدس جو ہے یہ قبلہ اول ہے، یہ پہلا ہے، یہ پرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، فرمایا وہ نہیں پہلا، یہ پہلا ہے۔ اب اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے کس سے بیان کی ہے آپ نہیں سمجھے۔ اول ان اول بیت، اول ہونے سے فضیلت بیان کی کہ نہیں بیت اللہ کی؟ بیت اللہ کی فضیلت اول ہونے سے بیان کی ہے۔ بیت اللہ اول ہے آخر نہیں، میرا نبی اول بھی ہے، میرا نبی آخر بھی ہے۔ اس کے اوپر اور بڑا کلام ہو سکتا ہے لیکن آپ کو صرف اشارتاً میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ صرف اشارتاً اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، کہتے ہیں وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ وخاتم النبیین، اس میں ایک پیار ہے،
وہ جڑا پیار ہے نا، ایک شعر آپ کو سناؤں، وہ کتنا پیار ہے. اور یار دنیا کے اندر ہر ایک کو پیار ہو ہی جاتا ہے، پیار ہی پیار ہے نا. لیکن مولانا اسد رضا خان کہتے ہیں، یہ شعر سنو گے تو پیار سمجھ آئے گا. کسی کو کسی سے ہوئی ہے خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی. پھر سنو، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی. فرمایا تجھے نانا بنانا ہوتا، رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرنا. کتنی پیار ہے. حضرت آدم کو کیا کہا؟ ان کو نانا بنانا ہوتا، تجھے نہیں بنانا تھا. وخاتم النبیین. اب میں آپ کو ذرا تھوڑا دیر لگا کے اس پہ لایا ہوں، لیکن اتنا کو پیار تو کرنا ہے کہ جتنے پیار کی کوئی جھلک نظر آ رہی ہے. فرمایا وخاتم النبیین، صراحتاً کا وخاتم، آخری. اس میں پیار کیا ہے؟ پیار یہ ہے، سونیا آدم آئے، ان کے بعد دوسرے سے کلام کیا، دوسرے آئے تیسرے سے کلام کیا، تیسرے نبی آئے چوتھے سے کلام کیا، چوتھے آئے پانچویں سے کلام کیا، پانچویں آئے چھٹے سے کلام کیا. سونیا 1,24,000 کم و پیش آئے ہیں، ایک کے بعد ایک سے کلام کیا ہے. وخاتم النبیین، تجھے آخری بنا کے تیرے بعد کسی سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کیا ہے. آپ کو پتہ ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے میری طرف وہی آتی ہے، کافر ہو جائے گا. تیرے بعد کلام کرنا بھی، ہائے ہائے. بندہ کہندا نا تیرے نال اتنا پیار ہے، تیرے تو علاوہ کوئی دوجا سوچی بھی نہ. اور پھر دیکھو یار پیچھے مضمون کیا چل رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. پیچھے ہے مضمون چلدا پیا. اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیما، ہر شے نو جاننا. بات کو ذرا سمجھیے گا، مضمون کیا چل رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا کیوں ذکر کیا؟ وہ فرمایا ساڈا جڑا علم مبارک ہے نا، او دے چ بھی آخری سونے نے. اے کتھوں آ گیا؟ ہائے ہائے، کہو سبحان اللہ. وہ کہاں تک بندہ بھاگے، کہاں تک جان چھڑائے. اوے اللہ. اور پھر دیکھو کہتی ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو جب حضرت عیسیٰ بھی تو نبی ہے نا، جب ان کے آنے سے ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو جی ساڈا کو مرزا آ گیا تو پھر بھی نہیں فرق پینا چاہیے. کاش کہ آپ اس بات کو سمجھ سکو. ایک گل ضرور جڑی یہ نہ سمجھنی ہے، اللہ دے او بندیو، حضرت عیسیٰ آ کے نبی نہیں بنیں گے، پہلے ہی بنے. آ کے نبی نہیں پہلے سے. اور جب وہ آئیں گے امتی بن کے آئیں گے. آئے سارا کچھ پیسہ نہیں اللہ دے بندے ہو. نبی پاک نے فرمایا جدوں تک میری امت نے جنت نہیں جانا کسی نے بھی نہیں جانا. تو کتنے گئی پھر اتنے گڈیاں یہ وہ لٹرن پٹرن سارا کچھ یہ نہیں ہے. نسبت بھی کسی چیز کا نام ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو ذرا دوستان محتشم اس بات کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنا والساعۃ کہاتین. نبی پاک نے فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں تیسری چیز کوئی غائل نہیں ہو سکتی. فرمایا سن لو میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے.
اب دوسری ذرا بات ذرا سمجھنا، حضرت عیسیٰ جب آئیں گے نا اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کریں گے، حضور کی شریعت کی تبلیغ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میں کہنا ہے محمد مصطفیٰ، آپ نے کہنا ہے سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ۔ اتنی بات سمجھ آئی گی جو باتیں بتائیں گے، ذرا آگے چلو دوسری آیت کریمہ۔ یہ اس لیے باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، چلو ایک آدھی بات تو یاد رہے نا کبھی زندگی میں۔ اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا کہ ایمان کے لیے شرط ہے یہ بات کہ جو آپ کی طرف نازل کیا ہے نا اس کو بھی ماننا ہے، اور جو آپ سے پہلوں پر کیا ہے اس پر بھی مان لانا ہے جو نازل کیا ہے۔ میں نے جب تفسیر پڑھی نا مجھے مزہ بڑا آیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا ہے، اور جو پہلے والے ہیں نا پہلے والے ان کا اللہ نے بعد میں ذکر کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو پہلوں پر نازل کیا ہے ان پر بھی مان لانا ضروری ہے، جو آپ پر نازل کیا ہے ان پر بھی مان لانا، نہ فرمایا بما انزل الیک۔ ہائے ہائے، وہ یار پہلوں کا پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا نا، یہ محبوب کو آخر میں بھیج کے پہلے کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ فرمایا سونیا جتنے آئے ہیں تیرا پہلے اس لیے ذکر کیا ہے تو سب سے فضیلت والا ہے۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ان پر جو آپ پر، ان پر ایمان لانا کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے بعد کا ذکر نہیں کیا، جیڑا کو بعد میں آئے گا۔ بعد میں آئے گی۔ ہائے ہائے، کہو سبحان اللہ۔ کیوں؟ بعد والے کا ذکر تو تب کیا جاتا کوئی ہوتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ آخری زندہ باد، زندہ باد۔ اور بات سمجھیے ذرا اگلی، جب تک یاد رکھنا سب نے حضور کو آخری نہیں نہ ماننا، ادو تک کام ٹرنا ہی نہیں۔ یہ میں مسلم شریف کی حدیث کا سہارا لینے لگا ہوں۔ آپ نے علماء سے ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ یہ روایت سنی ہوگی، لیکن میں آپ کو جو ہے نا عربی عبارت کے ساتھ سنانے لگا ہوں لفظ با لفظ۔ آپ نے اتنا تو سنا ہے نا، صاحب بھی شروع نہیں ہوگا، لوگ شفاعت کے لیے کن کے پاس جائیں گے؟ حضرت آدم کے پاس، ٹھیک ہے نا، حضرت نوح کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، ہوتے ہوتے کن کے پاس آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ کے پاس۔ تو وہ پھر لوگ سارے اونا چ یہودی عیسائی مرزئی دوجے تیجے جتنے بھی نے ساری مخلوق ہوئے گی۔ جب حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے نا اذهبوا الی محمد، ادھر نہیں محمد کے پاس جائیں۔ اب ذرا غور کرنا جو بات بتانے لگا ہوں، ابھی حساب شروع نہیں ہونا، لوگ شفاعت کے لیے جائیں گے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ حساب تو شروع ہو جائے۔ اب جب سارے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے نا، اس جملے کا عربی یہ اتنی سوکھی ہے سب کو سمجھ آئے گی، سارے کہیں گے، کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی، حضور کو دیکھ کے سب کہیں گے قالوا یا رسول اللہ وانت خاتم الانبیاء۔ رب نے فرمایا سونیا جدوں تک مرضیہ میں بھی اندروں تو انو آخری نہیں نہ کرنا، ادو تک اسی صاحب ہی شروع نہیں کرنا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور پھر دیکھو آخری یہ بات بیان کر کے نا قبلہ مدینہ پاک بھی جا رہے ہیں۔
ہیں. ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کیا، کہتے ہیں جب خیبر فتح ہوا نا تو ایک کالے رنگ کا گدھا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اس سے کلام کیا. یہ جڑا مرزا تھا نا اس نے لکھا، وہ جو آتا تھا نا فرشتہ اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی. ہوں مینوں دسو کو بندہ اس طرح دی بھی چول مار سکتا ہے؟ نہیں تو کوئی بندے کو ذہن کام کردا ہے؟ کوئی ٹیچی ٹیچی کوئی چائنا دا فرشتہ ہے؟ اوے آہو اللہ دے بندے ہو، ٹیچی ٹیچی قربان جائیں جدو نبی پاک دے کول آندے سن نا حضرت جبرائیل اور یہاں یہ بھی آپ کو بات بتاؤں، چلو یہ مجھے ٹیچی ٹیچی سے بات یاد آئی. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، انہوں نے کہا کہ اس پر ملائکہ کو کیوں نہیں اتارا گیا؟ جی جتنے انبیاء آئے ہیں کسی کے پاس بھی کوئی فرشتہ اصلی صورت میں نہیں آیا. یہ آپ تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں. حضرت لوط کے پاس بھی آئے ہیں تو لباس بشریت میں آئے ہیں. جی جی حضرت مریم کے پاس بھی آئے ہیں تو لباس بشریت میں آئے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر کوئی فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھ لے تو ہلاک ہو جائے. حضور کے دیوانوں اس پر کہنا ہے سبحان اللہ جو بات کہنے لگا ہوں. فرمایا انبیاء کی جماعت میں صرف حضور ہیں جنہوں نے جبریل کو اس کے 600 پروں کے ساتھ اصلی صورت میں دیکھا. مولانا روم نے لکھا مثنوی کے اندر، سنو ذرا مثنوی ساتھ ملاؤں. مولانا روم کہتی ہے نبی پاک نے دیکھا اصلی صورت میں تو ایک دن جبریل نے بھی کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی آپ کو آپ کی اصلی صورت کے اندر دیکھنا ہے، یعنی کہ جو آپ کی حقیقت ہے اس کو جاننا ہے. نبی پاک نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. مولانا روم نے لکھا اگر جانا جناب محمد مصطفیٰ ایک پردہ ہٹا دیتے قیامت تک جبریل کو ہوش نہیں آنی تھی، اور فرمایا جبریل مصطفیٰ کو دیکھ لیتے تو قیامت تک ہوش نہیں آنی تھی. ان نگاہوں کا کیا کہنا جس نے خدا کو بھی دیکھا ہے جبریل کو بھی دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ساڈے نبی جیسے ہے ہی کوئی نہیں تے تہاڈا مرزا شے ہی کوئی نہیں. جڑا بھی ہے ہاں جیڑا بھی ہے جناب ہے. میں کہنا ایک دفعہ مل کے ذرا میرے نہ پڑھو کوئی اللہ دے بندے ہو. تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے، ذرا تھوڑا ذوق آنا چاہیے وے. اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا، ایک ایک ہاتھ اٹھا کے ذرا، کوئی نہیں ہے ختم رسل. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. انج ذرا آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل. یہ شان تمہاری ہے آقا تو عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا تو عرش بری پر پہنچے ہو، تو عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں ہے ختم رسل. اچھا تو دسا ابن اسحاق ایک ویسے ایک گل سنا لینا کہ بلا یاد آ. اچھا محلے چ بھی رہندے ہون گے نا دس دے نہیں کہ ساڈا تعلق ہے مرزے نال، لیکن قربان جائیے سانو کو پوچھے نا کنا دے ہو حضور دے وہ نہیں تانوں شرم آ رہی ہے کی کر دے پے ہو؟ بہت خوب جی، بہت کیا بات ہے.
شرما کا دیا سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ قربان جائیے. وہ پتا ہے ضلع تھر پار کر کے اندر تھا نا ایک لوہار, تو اس کو آ کے نا ایک نے کہا کہ اللہ دے بندے تو محمد عربی دا کلمہ پڑھیا, مرزے نو من جرمنی دا ویزا. وہ ہے غیرت مند سی, بغیرت نہیں سی. انہیں جنابے والا انہیں طریقے نال دھون نپ کے نا تے ٹوکا رکھ کے گیا. انہیں کہا کیا مرزا جھوٹا سی؟ انہیں کہا جی مرزا جھوٹا. انہیں کہا کیا مرزا فلانا سی؟ انہیں کہا جی مرزا فلانا سی. انہیں کہا بس نہ منی مرزے نو, الا ٹوکا مینوں منوا کے دس میرا نبی جھوٹا ہوا ہے. سمجھ آ رہی گل دی؟ رہندے ہوندے نے. مینوں کل ایک بندے نے دسیا, کہندا میں جاتا ہوں فلانی جگہ تو یہ وہ. میں کہ کن کے پاس جاتے ہو؟ انہوں میں سمجھایا تے بڑا, لیکن وہ بھی گھوڑی جڑی انہیں ڈینگی سی ہے. کہندا کسی نو نہیں پتا, فسب دسیو نا. کہندا 30 سال ہو گئے نے وہ ڈاکٹر کو میں دوائی لینا تے ہے عمر جائیے, کسی نو نہیں پتا. میں کہا ساڈا سارے نو پتا ہے. ایڈیاں شرما بے شرمیاں کادیاں یار کو سمجھ آ رہی جی گل دی؟ پتا ہے چلیا گل وچ ہو رہی. تو ابن ساکر والی روایت آپ کو سنا رہا تھا. اب نبی پاک نے نا کلام کیا, حضور نے فرمایا کتوں آئے ہو, کون ہو؟ انہاں دسیا ساڈی نسل چ نا 60 گدے ہوئے نے, صرف نبی بیٹھے نے. تے میں کہ یہودی دے کول ساں, یا رسول اللہ وہ میرے تے بہن دی کوشش کردا ہی, میں کو ڈنڈے تے کھا لینا ہاں, لیکن چونکہ تسی بہنا سی نا انہوں نہیں میں بہن دیندا. ٹیچی ٹیچی نہ کلام کرنا ہو رہے, گدے نہ کلام کرنا ہو رہے. اگلی گل سنو ذرا, یہ میں آپ کو باحوالہ بات سنا رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں اڑدیاں پھاڑ کے تمہیں سنانا پیا ہوں. ابن ساکر کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے پھر کتنی عقل دیتی. یار گدا تے گدا ہے نا, دیکھو نہ ٹورے تو تسی کس طرح جناب کر رہے ہوندے ہو, لیکن جدے تے اوتے حضور بہ جان, حضور نے فرمایا تو تیرا نام ہے یفور. پھر ایتھے تک میں پڑھیا, ابن ساکر نے لکھیا نبی پاک نے کسی صحابی نو بلانا ہوندا سی نا تے اونوں بھیج دے سن, تے او جا کے نا اپنا منہ جڑا وے او لگاندے سن, گدا جڑا نا صحابی دے دروازے تے جو باہر آندے سن, ہائے ہائے اشارہ کر کے کہندے سن ہائے 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 قربان جائیں. یہ ہے میرے نبی کی شان, یہ ہے میرے آقا کا مقام. میرے نبی پاک نے فرمایا کائنات کے ہر ذرے کو پتہ ہے بنانے والے نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. تو سو اس لیے کبھی بھی یہ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے نا, میں آگے نہ جانا ہوتا, میں تمہیں اور تقریر سنانی سی. اصل میں بات یہ ہے ہوں جنہ کو اگے جانا ہے وہ اپنے ڈی پی او آفس لگے دے نے, سمجھے؟ آہو ہسن والیاں گلاں نہیں, تہن تاں دسنا پیا پھر سمجھ دیو تسی سارا کچھ. تو انہوں نے مینوں قبلہ کیونکہ محبت ہے پیار ہے, میں یقین کرو میں ایسے احباب دی بہت قدر کرنا. قبلہ نے جدوں مینوں دعوت دیتی ہے میں باہر اگر نہ ہوا تو میں لازمی آنا وا. کیوں؟ اس وجہ دے نال جے دیکھو بڑا سوکھا کام ہے اج دے دور 'چ نا گلاں کرنا. کدی تسی بہ کے ایک سپارہ صرف اپنے پتر دا آپ ہی سنیو تانوں لگ پتا جائے گا. بڑا سوکھا کام ہے. قبلہ مدینہ پاک بھی چلے نے, کیا بات ہے مدینے کی. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی فرماندے نے جڑے نہیں گئے تڑپ دے نے, جڑے ہو کے آ گئے نے ترس دے نے. آندا ہے کہ نہیں؟ ہر بندے نے مدینہ پاک تے اپنی اپنی محبت دا اظہار کیتا. اعلیٰ حضرت نے اپنی محبت دا اظہار کیا. اعلیٰ حضرت لوگ کہندے تسی کہندے مدینہ افضل ہے, مدینہ افضل. اعلیٰ فرماندے جھگڑدے کالی طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. وہ گلاں کالی اگے شیخ مکی کو کسی نے پوچھیا نا, آئے ہائے کدی جذب القلوب پڑھو تو انج لگے گا مدینہ پاک دا پیار تہاڈے دل چ اتردا پیا. انہاں کو کسی نے پوچھیا مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے, تے آپ فرمان لگے جو تک حضور مکے چ ہے نا مکہ افضل, جدوں مدینے آ گئے تے مدینہ افضل ہو گیا. پھر انہوں نے جیڑی گل لکھی نا جذب القلوب دے, او ذرا سنن والی ہے بڑی توجہ دے نال. مدینہ پاک دا ذکر پتہ لگے مدینے والے دے غلام سوندے پے نے. انہاں لکھیا کہندے نے نبی پاک نے فرمایا مسجد نبوی شریف چ جیڑا 2 رکعت پڑھے نا نماز, اللہ تعالیٰ حج مقبول دا ثواب دیندا ہے. اور مسجد قباء چ 2 پڑھیے تو عمرے دا ثواب. تے اگے کی لکھ دے نے شیخ محقق, آپ فرماندے نے مکے چ پورے سال چ نا ایک حج ہوندا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے شہر آ جائیے نا روزانہ حج دا ثواب لیا جا سکدا وے. ہوں جدوں دیکھو
کوئی عاشق جاندا نا مدینہ پاک اودی کیفیت کوئی اور ہوندی ہے ٹھیک ہے نا جڑا کوئی دوسرا جاندا وے نا وہ صرف نہیں دسدا ہے یہ اوپر والے ہوٹل میں سبز گنبد نظر آ رہا ہے ادھر آ رہا ہے سمجھ آ رہی مدینہ پاک دے اللہ دے بندے ہو ایک لمحہ بھی گزارن نو مل جائے نا یہ اب سانو ہمیں ابھی وہ وہاں تک نہیں ہم پہنچے ہیں امام مالک نے پیار کیا نا مدینہ پاک سے ایک حج کیا اس کے بعد باہر نکلے قربان جائیں کسی نے پوچھا مدینہ پاک سے پیار کیا ہے تو پھر کیا ملا ہے کہتے ہیں کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جب تک حضور اپنا دیدار نہیں کرواتے ہیں سبحان اللہ اور دیکھو ابھی تک اس قوم کو اسی میں رکھا ہے انگوٹھے چومو چاہیے کہ نہیں چومنے چاہیے میں نے جب یہ بات پڑھی نا کانٹا چبھ گیا امام مالک کے نا پیر پہ تو امام مالک کو کوئی پھل تڑال نہیں 40 سال نبی پاک دے روزے دے سامنے درس حدیث دیتا ہے محدث نے ہے موتا امام مالک آپ پڑھ کے دیکھو ہے 40 سال کانٹا چبھ گیا تو کڈیا نہیں طلباء کہندے نے درد ہو رہی ہے تکلیف نہ چل دے ہو تو کیوں نہیں نکال دے ہے آپ نے فرمایا کانٹے نو مخاطب کر کے تو پیر نہ لگے میں تو مدینہ پاک دا کانٹا ہے تیری جگہ تے میرے دل چ اور یہ باتیں آپ سے یہ عقل والوں سے برداشت نہیں ہونی ہیں آپ نے فرمایا سنو جملے امام مالک کہتے ہیں مجھے امید نہیں مجھے یقین ہے اس مدینے کے کانٹے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا یہ مارے بڑے تھے اب ہوں ذوق کا دے ہوں جنابے والا چنڈیاں لاؤ تاں فتوے جھنڈے لاؤ تاں فتوے نعرے لاؤ تاں فتوے پیار دا اظہار کرو تاں فتوے سمجھ آئی گل دی اون جو کوئی بندہ جنہ مرضی کہندا پھر چاند توڑ لاؤں گا یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا ٹائٹینک بنا لی پیار میں وہ بنا لیا پیار میں کسے کچھ نہیں کہے گا جی پیار میں سب کچھ ہوتا ہے یہ آپ کو میں جب گیا نا یہ 16 سپتمبر کو عمرہ کر کے میں واپس آیا تو حرم پاک کے باہر ہی نا جھنڈیاں لگی ہوئی تھی تو اس پر لکھا تھا الوطن فی قلوبنا الوطن فی قلوبنا وطن کی محبت ہمارے دل میں ہے میں ویکھ کے آیا میں کہ الوطن فی قلوبنا الرسول فی قلوبنا جی وطن واسطے جھنڈیاں لائیاں جا سکدیاں نے نبی پاک واسطے جھنڈے نہیں لائے جا سکدے عجیب تماشا انہوں نے قوم کا بنا کے رکھ دیا بالکل ذوق شوق دیکھو نا پچھلے دن شاہ رخ خان سلمان خان گئے نے انہاں دی ہتھاں دیاں لے کے نا تے اوتھے ریاض لائے دے نے اسی نہ لین پاگ لا لیے موت پی جاندی تو پھر سانو کہن کہ یہ کدھر سے ثابت ہے وہ کتوں ثابت ہے تماشا بنا کے یقین کرو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں نے لوگوں کے مزاج کو ختم کر کے رکھ دیا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا تو پیار اتنا تھا مدینہ پاک سے آئے ہائے مدینہ پاک کی جو پرانی عمارتیں تھیں نا چومتے تھے بوسے لیتے تھے اس کے پرانی عمارتیں ایک بندہ کہنے لگا کیوں چوم دے ہو جملے دیکھو کہتے ہیں یہ نہیں کہ ہوا ہے کہتے ہیں ہو سکتا ہے کبھی حضور کا وجود لگ گیا ہو سکتا ہے وہ بندہ کہنے لگا کاندھ نہ لا کے چلنا یہ تو بچوں کا کام ہے بڑا تو نہیں نا دوار کے ساتھ لا کے چلتا امام مالک کہنے لگا چلو ہو سکتا ہے حضور کبھی گزر رہے ہیں حضور نے دوار کی طرف دیکھ لیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگا آپ خود کہتے ہیں حضور علیہ السلام جب چلتے تھے تو نظریں تو نیچے ہوا کرتی تھی پھر دیوار کی طرف تو نہیں نہ دیکھا تو فرمایا چلو ہو سکتا ہے دیوار نہیں حضور کو دیکھ لیا ہوگا میں نے خود یہ الفاظ سنے پتہ ہے وہ ایک مسجد نبی شریف کے اندر ایک ہے نا رمال اللہ خدا کی قسم کھا کے تو میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے لوگ نا کچھ سبز گنبد کا نظارہ کر رہے تھے تو میں بابو سلام سے پیچھے تھا میں نے اس کو دیکھ لیا تو لوگوں کو کہتا ہے یہ دیکھو سبز گنبد کو دیکھ رہے تھے نا لوگ تو کہتا ہے یہ تو شرک کر رہے ہیں اندازہ کر سبز گنبد ویکھنا شرک ہے دسو پھر مسلمانی کی ہے خدا دی قسم ہے طبقہ صحابہ دے دور چ ہوندا نا صحابہ نے انہاں نوں درخت نہ بن چھڑنا سی کیوں وہ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فضلہ مبارک لے کے جسماں تے ملدے سن ایہو جو لوگ ہوندے ہوں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا چل رہا ہے اللہ کے بندو آخری بات میری گفتگو مکمل یاد رکھنا نبی پاک کے حوالہ سے ہمیشہ اپنا ذہن عظیم تر رکھنا ہے ہلکا نہیں رکھنا ناموس رسالت کی بات آ جائے عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے کدی کمپرومائز نہیں کرنا لوگ کہتے ہیں نا بھائی آج مولوی صاحب بڑے جذباتی تقریر کر دے پیسن ہے تو مجھے اپنے ایمان سے بتائیں آپ کے ملک پاکستان میں نہیں ادھے مرلے پیچھے بندے مرے تو انہیں خوشی نہ مارے نے جذبات نہ مارے نے تو جی ادھے مرلے پیچھے تیرے جذبات صحیح ہو سکتے نے تو نبی پاک واسطے جی جذبات نہیں تو سمجھو تسی مطمئن بغیرت ہو
امام زاہبی نے لکھا سیر و انام نبلا کے اندر، امام زاہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یانہ بن اس نے اس وقت اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. لوگ کہتے ہیں نا جذباتی بات، سنو امام زاہبی نے لکھا، کہتے ہیں کہ یانہ بن اسنا یوں لاتے سیدھی کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو حضور تشریف فرما تھے، تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. تو پتہ کی آخیا؟ جذبات دیکھو ذرا، اے اج دے لوکاں کو نہیں پچنے کیونکہ مد ہی اس قدر خراب تر ہو چکے نے، کوئی جملہ سخت برداشت. پتہ کی آخیا صحابی رسول نے؟ کہندے نے یا ان الحجرس، او باندر دی اکھ کھا لیا، آتا مدو بین یدی رجلا کا رسول اللہ، میرے نبی پاک بیٹھے نے تے لتا سیدھیاں کر کے بیٹھے دیو. لولا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانفست جنبک بہذا رمحی، میرے نبی پاک نہ ہوندے اتھے بیٹھے دے، مینوں نبی پاک دی حیا نہ ہوندی، میں تہاڈا ٹھڈ پاڑ چھڑنا سی. تانوں پتہ ہی نہیں میرے نبی پاک بیٹھے نے، تسی لتا کھلار کے بیٹھے دیو. اے ہی جے پیار، اے ہی جے عشق. اس وجہ سے اللہ دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ سانو نبی پاک دی پاکی سچی محبت نصیب فرمائے. اور صرف آخری بات، کیونکہ 3 موضوع دیے تھے، یاد رکھیو والدین کی رضا میں خدا کی رضا ہے. یہ ناراض ہو جائیں ککھ پلے نہیں ہے. تو ہی جنہیں مرضی نمازی ہوو، جنہیں مرضی حاجی ہوو، تو ہی وقت دے غوث دے قدماں چ بیٹھو. اے ناراض جے نا، وہ بھی ناراض ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول فرمائے. اور میں نے نا ایک جگہ بیان کیا حضرت والا، یہ روایت بیان کی، تو ادھر نا بڑے بڑے لینڈ لارڈ لوگ آئے تھے، بڑا بڑا مجمع سی. میں چہرے کی طرف دیکھیا، کئیاں نے دل دکھایا ہونا، چلے گئے ہونے نے. اور میں کہا گھبراؤ نا، نبی پاک نے بڑا ریلیف دیتا. حضور نے فرمایا جنہ دے ناراض ہو کے چلے جانا، انہاں دی قبر تے جا کے دعا کرن، اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی معافی عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ. اور جناب تان دسیا بھی ہے، نعمت بانٹتا جی سانت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور آخری شعر، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اللہ تعالیٰ سب کا